جی امجد ملک صاحب تشریف لے کے آئے ہیں تو سارے دوست ان کے اعزاز میں جناب پورے پاکستان سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے سر جی جیسے وہ شہد کی مکھی میں کوئین ہوتی ہے نا, جہاں وہ جاتی ہے وہاں بندے آ جاتے ہیں. ملک صاحب آپ جب سے آئے ہیں نا, آپ یقین کریں اوورسیز کے حوالے سے ہم صرف آپ سے ملتے ہیں, ہر بندہ ہم سے سوال پوچھتا ہے جی ملک صاحب نے پوچھو اے کی ہے تو اے کی. خاص طور پہ ایک سوال وہ پوچھ رہے تھے کہ جو پراپرٹی کے ہمارے کیس ہیں کیا اوورسیز والے صرف ان کو ڈیل کرتا ہے یا لین دین کے, ریکوری کے یا دوسرے میٹر بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیے پراپرٹی میں تو ساری چیزیں ڈیل کرتے ہیں. ہاں جی, لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پرسنل ایکسپیرینس کے 70% کیس ہمارے پاس پراپرٹی کے. ہاں جی, اور یہ بدقسمتی ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں آپ کے ایک بندو بھائی کی پراپرٹی یا لینڈ یا ٹیننٹ قبضہ کر لیتا ہے اور سسٹم اتنا بوسیدہ ہے کہ 2-2 سال ہم اس کا قبضہ نہیں چھڑا سکتے. مریم نواز شریف صاحبہ نے اس دفعہ نیوکلیائی تبدیلیاں وہ لے کے آئی ہیں. ہم تمام ضلعوں میں خصوصی عدالتیں لگا رہے ہیں, اوورسیز کورٹ بن رہی ہے. اگر ڈسٹرکٹ کی کمیٹی معاملہ حل نہیں کر سکے گی تو بیسک ڈٹرمنیشن آف رائٹ از اے رائٹ آف اے کورٹ, تو کورٹ بھی ڈٹرمن کرے گی اور 6 مہینے میں کرے گی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں ہائی کورٹ کا بھی رول ہے. ہائی کورٹ جیسے ہی ڈیزگنیٹ جج مقرر کرتے ہیں تو یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. اور جو آپ وہاں مانچسٹر میں بھی ہمیں کہہ کے آئے تھے کہ آپ کی حکومت جب آتی ہے تو کچھ کرنا چاہیے, تو ہم کچھ کر رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ کی کمیٹیاں لگ رہی ہیں جلد. تو یہ پھر جب آپ کی لاہور میں کمیٹی بیٹھے گی تو وہ پہلے تو کوشش کرے گی کہ معاملہ حل ہو بیٹھ کے, اور وہ 60 دنوں میں ہو. اگر وہ نہیں ہوتی تو ایچ پارٹی کین گو ٹو سول کورٹ اینڈ سول کورٹ ول ڈیسائیڈ ود ان 90 days. جی جی, تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی اور اس کی 60 days میں ہائی کورٹ میں اپیل. اور سر ہم بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے نا, ویسے وہ ایک ہمارے پرانے زمانے میں اشتہار آتا تھا ویوز والوں کا کہ نام ہی کافی ہے. آپ کا جو امجد ملک بیرسٹر صاحب کا نام ہے نا وہ بھی کافی ہے. پوری دنیا سے سر ہمیں بھی فون آتے ہیں. وکیلوں کا, آپ بھی پریکٹسنگ لائر ہیں. ہاں جی, وکیل ٹیکنیکلی کوشش کرتا ہے, اس کی نظر ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا چیزیں افیکٹ کر سکتی. جی 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 جی, آپ کے ملک کی سرمایہ کاری امپروو نہیں ہو سکتی اگر آپ کے مالی معاملات میں بہتری نہ ہو اور 6-7 مہینوں میں کمرشل ڈسپیوٹ سیٹل نہ ہو, میڈیشن نہ ہو, آربیٹریشن نہ ہو. قبضہ آپ کرواتے رہیں گے لوگوں کی زمینوں کے اوپر تو لوگ جائیداد نہیں خریدیں گے یا انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. یہ ملک کے امیج کے لیے بہت ضروری ہے. آپ $1 ملین کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں لیکن $1 لاکھ کے گھر کے اوپر قبضہ ہوا ہے. $1 لاکھ کا گھر 10 ملین کی سرمایہ کاری کو روکتا ہے. ہم اس کو قصہ پاری نہ بنا دیں گے. میرے سے پوچھیں تو قبضہ ہونا ایک لعنت کے طور پہ لینا چاہیے اور پوری مشینری کو اس کو ہسٹری بنانا چاہیے. سر جی کلیپنگ ہو جائے نا اس کے اوپر. تھینک یو سر, آپ نے گفتگو کی ہمارے ساتھ قانونی ٹی وی کے ساتھ. تھینک یو. السلام علیکم. چائے دیکھ لی ہے آپ نے, چائے پی ہے ہم نے, تو چائے کے بعد سیاسی گپ شپ. اچھا, خبر کا آغاز میں نے کہیں سے کرنا تھا لیکن جو ہی خبر کا آغاز کرنے لگا نا تو ایک خبر آ گئی کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. میں تو سر جی ہنسنے لگ گیا بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا جی گدھوں کی تعداد میں 109,000 کا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کی نسبت. 109,000. میں کہا یار 109,000 رہ گئے بس ہے گدھے. تو گدھا آپ کو پتہ ہے نا, گدھے کی سر جی بڑی اہم خصوصیات ہے. ہاں جی, گدھا والے لوگ بھی ادھر موجود ہیں جی. اڈیالہ جیل کی طرف اشارہ ہے میرا, سمجھا کرو, ٹھیک ہے. تو بعد میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں, گائے میں بھی اضافہ ہوا ہے, بکروں میں بھی ہوا ہے اور اونٹوں میں بھی ہوا ہے. یہ ساری خبر وہ بتا رہے تھے. اچھا جی, خبر تو یہ تھی. دوسری خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہے PTI کا, اس کو خط لکھا ہے کہ آؤ مذاکرات کریں. چیئرمین الیکشن بورڈ کا جو چیئرمین ہے الیکشن کمیشن کا, اس کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے اور 2 ممبران کو بھی کرنا ہے. اور انہی کے پاس آج عمر ایوب کا کیس بھی لگا ہوا تھا, یہ نااہلی کا کیس, ٹھیک ہے. عمر ایوب کل ٹی وی پہ بھی بتا رہا تھا کہ جناب انہوں نے میں پکا کرنا ہے یا کچا کرنا ہے, تو میرے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے.
یہ تو عجیب بات ہے ویسے تو، لیکن مجھے امید ہے کہ عمر ایوب کی سیٹ جو ہے نا وہ بچ نہیں سکے گی، کیونکہ اس کے اوپر ایک الزام نہیں ہے، کافی سارے الزام ہیں، منی لانڈرنگ کا نہیں، بیجانڈ مینز اس کے ہے، اور انہوں نے جناب علی وہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، باہر کی جائیداد چھپائی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ والی خبریں ہیں۔ دوسرا جناب علی شہباز شریف صاحب کل جا رہے ہیں سعودی عرب، آج شام نو یا کل، پوری دنیا کے دورے ہو رہے ہیں۔ یہ جو دورے ہو رہے ہیں نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان کا قرضہ ختم کرنے کے لیے سکیمیں چل رہی ہیں۔ اور سر جی ساڑھے میزائل وک رہے ہیں، ساڑھے غوری وک رہے ہیں، ابدالی وک رہے ہیں، ساڑھے جناب اسلحہ وک رہے ہیں سمیت جے ایف تھنڈر جو ہے نا وہ اس کے آرڈر آئیں گے، آپ دیکھ لینا، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا جو آئی ایم ایف کا قرضہ ہے نا وہ اترے گا۔ جب آئی ایم ایف کا قرضہ اترے گا تب کوئی چیز سستی ہوگی پاکستان میں، ورنہ آئی ایم ایف کرنے ہی نہیں نا دیتی۔ وہ کہتے ہیں ساڑھے پیسے نے تسی کیوں واپس کرو گے، دسو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس کے علاوہ سر جی بیلاروس وغیرہ کا پورا وفد آیا ہوا ہے، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں بیلاروس کے، وہ بھی اسی اسلحہ چاہ رہے ہیں۔ ازبکستان، تاجکستان، ترکی، سب کو سر جی ہم اسلحہ دے سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ابھی تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے، ہمارا جو جوہری سسٹم ہے نا ایٹم بم کا، وہ کسی اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے، بلکہ کسی کے پوری دنیا میں صرف 7 ملک ہیں، 5 یہ ویٹو والے تے 2 انڈیا پاکستان انہاں دے کول اسلحہ ہے ایٹم بم دا۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی کہ اگر ہم وہ کریں۔ اور شہباز شریف صاحب نے ہمت دکھائی ہے، اس نے کہا جی ایران کے ساتھ ہم تجارت کریں گے۔ میں کہتا ہوں سر جی ایران کے ساتھ اگر ہمارا گیس اور پٹرول کا ہو جائے نا، قسم سے آپ چلیں، اس وقت پٹرول کتنا ہے جی، 253 روپے ہے نا، 50 روپے کا ہو جائے گا لیٹر، اور دسو پائپ لائن میں سے گزر کے آئے گا، جیسے پانی نہیں آتا آپ کا، ٹوٹی کھول دیں تو پانی، انج پٹرول آئے گا۔ لیکن اس کے اوپر کوئی ہمت تو دکھائے نا۔ پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے یہ ایران کے ساتھ تجارت کریں گے، ورنہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں نا۔ اچھا سر جی میں یہ باہر ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے کہا موسم بھی تو آپ کو دکھانا ہوتا ہے نا اور بتانا ہوتا ہے۔ یہ اے بدلیاں تے بدل آ گئے نا سر جی، بدلیاں تے بدل، اے بدل ادھر بھی بدل، اے دیکھو تیری 2 ٹکیاں دی نوکری تو میرا لاکھوں کا ساون جائے۔ یہ فلیٹی ہوٹل ہے تاریخی، جہاں پہ جناب ہم یہ کھا پی رہے ہیں، آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، آپ بھی آئیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی بیرسٹر امجد ملک صاحب کے اعزاز میں ڈنر ہے، اور سپریم کورٹ کے اور سینئر وکلا اس میں شامل ہیں، نظر دکھاتے ہیں آپ کو۔ دو تین چیزاں دی جڑی نا when you are incarcerated you value one the revolutionary point, two مذہب۔ شفقت چوہان صاحب آ گئے اور بیرسٹر امجد ملک صاحب جی سر۔ انگریز دی بھی لینا فوٹو ہاں تھینک یو۔ تو یہ خبریں ہیں سر۔ بلاول بھٹو بھی بہت اچھی میٹنگز کر رہا ہے، ہم بلاول بھٹو کو بھی اپریشیٹ کریں گے۔ وہ بتا رہا ہے جگہ جگہ کہ 80 انڈیا نو شکست دیتی ہے، 80 انڈیا نو شکست دیتی ہے۔ اچھا بلاول کا تھوڑا انٹرسٹ نا ڈبل ہے اس سلسلے میں۔ دیکھیں انڈیا ہمارا
سندھ طاس معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور پہلے بھی پاکستان میں یہ سندھ میں یہ تحریک چلی ہوئی تھی کہ ڈیسوں سندھ دا پانی نہ ڈیسوں، تو اس کے اوپر وہ چل رہا تھا. ہم نے کیا روکنا تھا، وہ تو انڈیا نے ہی روک دیا. تو اب اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے جی. اور بلاول بھٹو کو اس سلسلے میں سارا وہ ویل اکوپڈ تھا، ویل اپڈیٹ تھا کہ جناب ہم یہ سندھ کے جو ہے نا وہ پانی نہیں دیں گے ہم سندھ کا. تو وہ سندھو دریا کو ہی تو روکنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ جناب فاختہ، یہ آپ کو پتہ ہے نا فاختہ بڑی پیاری چیز ہے. یہ بول رہا ہے وہ ڈر گئے نا تھوڑے جے میرے کو، تو کئی میرے کول آ گئی ہیں. آ جا. اچھا جی، تو یہ صورتحال ہے. تو بہرحال ابھی وہ صندور آپریشن جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا. یہ دیکھیں جی گملے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. کدھر اس کو چھوٹا کروں. یہ خوبصورت گملے لگائے ہوئے ہیں، پیارا ماحول ہے. یہ آپ کو گھومتی چائے بھی دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ لو. یہ اب چائے پیتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ چائے آ گئی ہے کہ نہیں. السلام علیکم. ان کو بتا دو. مگ جو ہے نا گھوم گئے نہیں اسی چاہ پینی نہیں. تو کپ لا کے پی لینے.